نکاح نامہ طلاق اور خلا کے بارے میں نا جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں وہ کس قسم کی ہیں اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو سیکیور کرنے کے لیے فیوچر میں اسپیشلی بچیوں کو کبھی نکاح نامے کے کالم ہی نہیں پڑھائے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں آپ وکالت کا مستقبل کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جدید دور میں اے آئی جو ہے اس سے ہیلپ تو لی جا سکتی ہے لیکن آپ اس کو کوئی فائنل اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. کسی کی بیٹی یا بہن کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے تو ایف آئی آر سے پہلے کون کون سے اسٹیپس ہیں جو کہ وہ اپنے طور پہ لے سکتے ہیں؟ یہ وہ معاملے ہوتے ہیں کہ جس میں پولیس کبھی بھی ادروائز نہیں جاتی. جج یا وکیل ان دونوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ہمیشہ طاقتور وہ بندہ ہوتا ہے. السلام علیکم فرینڈز، دس از یور ہوسٹ اینڈ دوست زریش نظامی اور آج عوام کی عدالت میں موجود ہیں اشفاق اسلم خان. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں. بالکل. اچھا، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے جو ہے عوام کی عدالت کے لیے ٹائم نکالا. جی تھینک یو. اچھا سر، مجھے بتائیں، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ جس ملک میں قانون نہیں ہے اس ملک میں آپ نے قانون کی ڈگری کیوں حاصل کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں قانون نہیں ہے قانون کی ڈگری پاس ہوگی تو اس لا قانونیت والے ملک میں ہی سروائیول ہو سکتا ہے، ادروائز تو سروائیول ہی نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے، ہاں یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس میں اگر ہم خود وکیل ہوں گے تو سروائیول ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اس لا قانونیت سے بچنے کے لیے اور معاشرے میں جو ہے ہم لوگ جو ہے لوگوں کے لیے بہتری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو تھوڑا سا اپنی جرنی کے بارے میں شیئر کریں گے، کیسا رہا یہ وکالت کا سفر؟ وکالت کا سفر بہت اچھا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اس ینگسٹر کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ جو اس فیلڈ میں آئے اور دل جوئی سے محنت کرے. ٹھیک. تو اس کے لیے یہ بہت اچھا سفر ہے. سٹارٹنگ میں تھوڑا ہوتا ہے، ہرڈلز ہوتی ہیں، تو اس کے بعد یہ بہت ہی اچھا شعبہ ہے. ٹھیک ہے، ریسپیکٹیبل ہے. یعنی آپ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس وکالت کے پیشے میں آئے؟ میں ان کو انکریج اس طرح سے کرتا ہوں کہ جب وہ وکالت کے شعبے میں آئے نا تو پراپر ٹائم دیں. ٹھیک ہے. پراپر جب وہ ٹائم دیں گے نا اس فیلڈ کے اندر، جب وہ ایک اچھے وکیل پریکٹسنگ لائر بن جائیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہتری ہے. چاہے وہ سیاست میں آنا چاہیں. ٹائم دینا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس وے میں؟ پراپر ٹائم اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جب ینگسٹرز آتے ہیں نا تو وہ زیادہ تر بار رومز میں بیٹھنا، یعنی پریکٹیکلی کورٹ اپیرنس جو ہے اس میں ٹائم نہ دینا، کیسز کو نہ دیکھنا، آنا ٹائم جسٹ لائک دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا اور جو ہے چلے جانا. تو پراپر جو ہوتا ہے کیسز کو ہینڈل کرنا، اس میں پراپر جب ٹائم دیں گے تو اس کے بعد وہ سیاست میں آنا چاہیں. اس کے بعد جو انیشل سٹیج ہوتی ہے جسٹ لائک ینگ جو وکلا ہوتے ہیں ان کے لیے فائنینشلی یا اس طرح سے وہ پھر معاملات سارے جو ہیں وہ بہت فٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی فیملی کا جو ہے وہ سروائیول بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست. اچھا سر، مجھے بتائیں کہ ہمارے ملک میں جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے جو ہے انصاف کی رسائی کہاں تک ہے؟ اس کے اس کو آسانی سے مل جاتا ہے یا فوری طور پہ مل جاتا ہے انصاف؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کویسچن کی آنسر کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بھی جو ہے یہ چیز موجود ہے کہ کیسز کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ انصاف کے لیے جو ہوتا ہے نا اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ اگر ہم کسی معاشرے میں بات کریں لائک تھانے کی بات کر لیں تو اس میں جو کیسز کی نوعیت ہوتی ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مرڈر کیسز ہیں یا کوئی ریپ کیسز یا اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو اس میں پولیس جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے. باقی معاملات جو ہوتے ہیں کچھ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، پھر وہ لوگ جو ہوتے ہیں دب کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر اس کے لیے ایفرٹ ہی نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے کہ جہاں پہ موازنہ کی بات ہوگی کہ ایک سائڈ پہ کوئی امیر شخص ہے یا ایک سائڈ پہ کوئی غریب شخص ہے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ گھر ہی بیٹھ جائیں. جی سر، مجھے بتائیں کہ ہمارے نا ایشیا میں ایک میتھ ہے کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں نا وہی عوام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بات ہے طاقت کی، پاور کی. ہمارا جو کلچر ہے اس کے اندر جس کے پاس پاور ہے نا، اب اگر تو وہ میرڈ کرتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ میرڈ ہی نہیں کرتا تو وہ تو پھر قانون کی دھجیاں اڑائے گا نا وہ. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے زیادہ ہمارے معاشرے میں اس ہر فیلڈ میں آلموسٹ یہی ہو رہا ہے کہ جو قانون کے رکھوالے مینس کہ ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کریں، تو پھر وہی دھجیاں ڈال رہے ہیں قانون کی. ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو پولیس سے کوئی خطرہ ہے یا کوئی پولیس جو ہے وہ اس کو ہراساں کر رہی ہے کسی عوام پرسن کو، تو اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ پولیس کا یہ ہوتا ہے اگر ہراساں کرتی ہے تو آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہراسمنٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اگر کسی کو اریسٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ بھی آپ کورٹ میں آ جاتے ہیں, آپ ہیبیس کر لیتے ہیں, پٹیشن فائل کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ریمڈیز پھر عدالت میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو عدالتیں پھر ان کو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, پھر بونڈ کرتی ہیں لوگوں کے لیے. یعنی پولیس کو بھی ہم عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں. ہاں عدالت میں اس میں لے کے آ سکتے ہیں. زبردست. اچھا سر مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں جو جائیداد اور وراثت کے ایشوز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہیں. جی جی. اس کے لیے ہمارے ہاں کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ دیکھیں جائیداد کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک جو ہے نا ایک لفظ ہے جو بڑا ہم سمیدہ قانون میں اس میں جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ جائیداد کے حوالے سے یہ ہوتا ہے جب سیل پرچیز کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی پراپرٹی خریدنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ کیا وہ بندہ مالک ہے. اچھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریکارڈ چیک کریں, کیا وہ اس کی گرداوری وغیرہ اس کے نام قبضہ اس کے پاس ہے یا اس کا سٹیٹس جو ہے وہ قبضہ ہے. یہ دیکھنے کے بعد اب اس سے اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ایگریمنٹ لائے کرنا ہوتا ہے. ایگریمنٹ کرنے میں سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو ایگریمنٹ اسٹامپ پیپرز وغیرہ لے کے گواہان کی موجودگی میں جو بینک کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ تھرو بینک کریں. ٹھیک ہے. جتنے لوگ ہیں ان کو اس لحاظ سے جو ہے وہ پیسے ڈیوائڈ کر کے دے تھرو جب آپ بینک کرتے ہیں نا ٹرانزیکشنز وغیرہ. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا کل کو آپ کورٹ کچہری میں بھی چلے جاتے ہیں نا تو آپ کے لیے بڑی آسانی رہتی ہے کیونکہ یہ ابتدائی چیزیں ثابت کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے. بعد میں ایک بندہ کہتا ہے مجھے تو پیسے نہیں ملے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیزوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے. اب بات آ گئی وراثت کے حوالے سے. وراثت کے معاملات یہ ہیں کہ بڑی ایک انیشل سٹیج ہوتی ہے نا, کوئی بھی بندہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ریکارڈ, اپنے بچوں کا ریکارڈ جو آن لائن سسٹم ہے, نادرا ریکارڈ ہے, ایف آر سی فارم ہے, جس طرح بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, بے فارمز ہوتے ہیں, ایف آر سی ہوتے ہیں, ان کو مینٹین کرے لاسٹ میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب وراثت ہونی ہوتی ہے وہی ایف آر سی فارم جو ہوتے ہیں جب آپ اپلیکیشن فارورڈ کرتے ہیں نا تو اس کا ایک پروسیس بڑا سمپل سا ہوتا ہے, وہ آپ دے دیتے ہیں, وہ کنسیڈر ہو جاتا ہے کہ بھائی یہی لوگ اس کے وارث ہیں, یہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے بعد وراثت کو اگر تھوڑا ڈیپلی لے کے جائیں گے, وراثت کے معاملات جیسے ہوتے ہیں کہ جیسے کچھ معاملات آ جاتے ہیں کہ جیسے ایک فیملی ہے, اس کی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, اس کی جو ہے جو بیوی ہے اور صرف بیٹی ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ موٹیویشنز دی جاتی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ شیعہ لاء کے تحت جو ہے نا اپنی وراثت کروا لیں کہ آپ ہی کو مل جائے گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سنی لاء کے تحت کروائیں گے آپ, چونکہ وہ بیوہ ہے اور بیٹی ہے, تو پھر ان کو جو ہے نا وہ سب کو جو حصے داران ہوتے ہیں ان کو. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں نا, اس کے لیے بھی اپنی لائف میں ہر بندے کو چاہیے کہ اس کے جو ہیں سیکٹرز ہیں ان کو وہ اڈاپٹ کرے, اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلے کہ پتہ ہو کہ یہ شیعہ ہے یا پتہ ہو یہ سنی ہے. ایز پر ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو معاشرے میں پتہ ہی ہوتا ہے نا. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہے ان کو انیشل سٹیج سے لے کے چلنا چاہیے, تو کبھی بھی مسئلے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ نکاح نامہ, طلاق اور خلا کے بارے میں نا جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمیاں ہیں جی جی وہ کس قسم کی ہیں اور ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک ہمارے معاشرے میں جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کبھی اپنی اولاد کو سیکیور کرنے کے لیے فیوچر میں اسپیشلی بچیوں کو کبھی نکاح نامے کے کالم ہی نہیں پڑھائے. ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس میں عورت کے لیے پروٹیکشن ہے, اس میں معجل اماؤنٹ ہے, غیر معجل ہے, اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں, اس میں منتھلی خرچہ ہے. یہ ساری بچیوں کو اسپیشلی پتہ ہونا چاہیے. جب یہ پتہ ہوئے گا تو نکاح نامے کا جو فارم ہوتا ہے نا وہ گواہان کی موجودگی میں فل اس طریقے سے ہوئے گا. ایک بات یہ ہو گئی. اب اس کے بعد آ گیا طلاق والا معاملہ. طلاق میں یہ ہے کہ طلاق ایک عورت کا حق ہے کہ وہ طلاق خلا کی بنیاد پہ جو ہے وہ کورٹ میں جا کے لے سکتی ہے. اسی طرح جو مرد ہے اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ 3 نوٹسز ایک ماہ کے دے کے جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر غیر معجل جو اماؤنٹ ہوتی ہے نا, اگر عورت ڈیورس لیتی ہے تو وہ اس کو چھوڑنی پڑتی ہے. اس طرح جب اگر مرد دے دے گا طلاق تو وہ جو غیر معجل اماؤنٹ ہے وہ اس کو دینی پڑے گی. پروٹیکشن اس کے حوالے سے یہ ہے. باقی جو ہے اس کے ساتھ آپ بتا رہے تھے کہ اس میں جو بچوں کے لحاظ سے جو اس کی پروٹیکشن, کچھ لوگوں کی لائک آگے اولاد بھی ہوتی ہے تو پھر اس میں بھی ڈسپیوٹس آ جاتے ہیں کہ کون رکھے گا یا کون کس طریقے سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے یہ ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے اپنی ماں کے پاس ہی رہنا ہے. اگر عورت شادی نہیں کرتی تو بچے جو ہے وہ اپنی
ماں کے پاس ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اگر عورت شادی کر لیتی ہے یا کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں عورت کے کریکٹر کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بچے کی ادھر فیوچر سکیور نہیں ہے, تو پھر جو بندہ ہوتا ہے وہ بھی گارڈین کورٹ میں چلا جاتا ہے, جا کے اپلائی کر سکتا ہے کہ بچے مجھے دیے جائیں اس طرح سے. وہ پھر اس میں بچے جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی کنسنٹ کی بات بھی آ جاتی ہے اس لحاظ سے. اچھا سر مجھے بتائیں جو آج کل لائک آن لائن فراڈس وغیرہ ہو رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کسی کو ہیرس کیا جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ لائک ہم قانونی طور پہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, کیا کیا جو ہے وہ پروسیجر ہے اس کا؟ اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور آپ کہہ رہے ہیں یا فراڈ ہیں یا ہراسمنٹ ہے یا لائک اس میں اس طرح کے جو معاملات ہیں, اس میں ایف آئی اے میں جو ہے وہ آپ اس میں اپلیکیشنز وغیرہ دی جاتی ہے جو اس میں درخواست دیں گے, اس میں جب پرسو کریں گے تو اس میں انویسٹیگیشن کا پروسیس ہوتا ہے. پروسیس ہونے کے بعد جو مٹیریل ہوتا ہے آپ کے پاس وہ ان کو دیتے ہیں آپ, تو اس کے بعد جو ہے ان پہ ایف آئی آر, اور اس طرح پھر جس طرح ایف آئی آر اس طرح سے وہ سارا پھر اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے انویسٹیگیشن کا پروسیس. ٹھیک ہے. ہاں جی صحیح. وہ پروسیس تھوڑا سا گائڈ کرتے ہیں لائک اگر ڈیٹیل میں پوچھوں میں تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ انیشل سٹیج کے اوپر جو ہے نا انویسٹیگیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے ایف آئی اے کا, وہ ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد پھر کوئی بیل میں چلا گیا یا وہ ریسٹ ہو گیا, وہ مٹیریل جو ہوتا ہے وہ فیور میں جو آپ کے ہوتا ہے وہ سب مثل پہ آ جاتا ہے, کل کو اس کو سزا ہو جاتی ہے بندے کو. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ جو بزنس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے جی اس کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اہم یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ریٹن فارم میں ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے نا جو آپ وہ ایگریمنٹ لکھتے ہیں اس کو رجسٹرڈ کرانا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے چیکس باؤنس ہو جاتے ہیں اس کیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب چیک باؤنس ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی وہ جو بینک کی طرف سے وہ جو ہے اس کا چیک جو باؤنس ہوتا ہے وہ آپ فرسٹ آف آل تو یہ ہوتا ہے کہ چیک کو بینک میں جمع کروایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں سلپ لگ جاتی ہے کہ اس میں انسفیشینٹ فنڈ ہے یا اس طرح سے. اس کے بعد اپلیکیشن لکھ کے آپ تھانے میں دے دیتے ہیں, اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے. ایف آئی آر ہونے کے بعد اس کے ساتھ جو ریمڈی ہوتی ہے ایک وہ آرڈر 37 کا جو ہے وہ دعویٰ ہوتا ہے, سوٹ فار ریکوری ہوتا ہے چیک کے جو ہوتا ہے اس کے, اس میں ریکوری میں پھر یہ ہوتا ہے کہ سیشن ٹرائل ہے تو اس میں پیسے جو ہے وہ ریکور کیے جا سکتے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیں کیونکہ اب ہر طرف جو ہے وہ اے آئی کا دور چل رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور میں آپ وکالت کا مستقبل کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جدید دور میں اے آئی جو ہے اس سے ہیلپ تو لی جا سکتی ہے, لیکن آپ اس کو کوئی فائنل اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. فار ایگزامپل کہ ایک کوئی ججمنٹ ہے کسی جج صاحب نے لکھنی ہے, وہ اے آئی سے ہیلپ تو لی جا سکتی ہے, لیکن جب تک اس کو پراپرلی جو ہے دیکھا نہیں جائے گا اس میں جو غلطیاں ہیں ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کو دیکھنا اس کے بعد ہیلپ ضرور لی جا سکتی ہے. بلکہ اس جدید دور میں ہمارے ینگسٹرز جو لائے ہیں اس سے بہت زیادہ ہیلپ لے رہے ہیں, ہیلپ کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو فائنل یہ نہیں کہہ سکتے کہ وکالت میں یا آپ کو جو ہے وہ اس میں وہ اوتھینٹک جو ہے وہ مشاورت ہو جائے. ہیلپ کی حد تک وہ ٹھیک ہے اور بہت یعنی اس کے اوپر ریلائی نہیں کیا جا سکتا, کرنا نہیں چاہیے. جی. اچھا سر مجھے بتائیں ماشاء اللہ سے آپ نے پنجاب بار کا جو الیکشن ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا. جی. اور بڑے حوصلے کی بات ہے ماشاء اللہ سے. الحمدللہ. تو مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی, کیا صرف جیتنا مقصد تھا یا جو ہمارے وکیل بھائی ہیں ان کی بہتری کے بارے میں بھی آپ نے سوچا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پریکٹسنگ لائر جو ہے میرا جو مائنڈ تھا پنجاب بار کے الیکشن کے لیے اس میں اسپیشلی یہی تھا کہ فار دا ویلفیئر آف بہار کے لیے, کالے کوٹ کی ڈگنٹی کے لیے, رول آف لا کے لیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی آزادی کے لیے زبردست جو ہے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح کے حالات چل رہے ہیں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم, تو ان حالات کے اندر جو ہے میرا مقصد یہی تھا کہ میں انشاءاللہ جو ہے اپنے وکلا بھائیوں کے لیے کچھ کروں, کیونکہ میرا جو الیکشن تھا اس میں ینگسٹر نے بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور میرے الیکشن چونکہ تھوڑا لیٹ شروع ہوا, جو مجھے گروپ کی طرف سے جو ہے وہ لیٹ ٹکٹس وغیرہ ملی, تو میں نے سٹارٹ بھی دوسرے لوگوں سے لیٹ کیا اور ہم نے رزلٹ بہت اچھا دیا. ینگسٹر نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, کیونکہ ینگسٹر دوبارہ کریں گے پارٹیسپیٹ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے بڑوں پہ, گروپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کا اعتماد ہے, انشاءاللہ وہ مجھے کروائیں گے. تو انشاءاللہ میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے
کہ کالے کوٹ کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ خلوص نیت سے, اور میں کہتا ہوں کہ ایمانداری سے ڈلیور کرنا ہے انشاءاللہ, اگر اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو. باقی حوصلے کی بات یہ ہے کہ ہار جیت ایک سیپریٹ بات ہوتی ہے, بالکل ایسے تو بڑے الیکشن بڑے حوصلے سے اور بڑے جگرے سے لڑے جاتے نیت اچھی ہونی چاہیے بیسیکلی, بڑے جگرے سے لڑے جاتے ہیں, اور الحمدللہ میں نے اچھی کوشش کی ہے, تو انشاءاللہ دوستوں کی ڈیمانڈس ہیں, کوشش کریں گے ریپیٹ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا سر مجھے بتائیں کہ اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے, جی جی, تو ایف آئی آر سے پہلے کون کون سے اسٹیپس ہیں جو کہ وہ اپنے طور پہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس بھی معاشرے سے بلونگ کرتے ہیں نا, عموماً یہ کرتے ہیں کہ ان معاملات میں جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کرتے, کہتے ہیں جی ہماری عزت ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا. دیکھیں کرنا تو وہ چاہیے کہ معاشرے کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ کے کل کو جو ہے وہ انصاف لے سکتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ پروسیڈ کرنا چاہیے پراپر, اس بندے کے اگینسٹ آپ کو اپلیکیشن دینی چاہیے. اپلیکیشن دیں گے, قانونی کارروائی ہوگی, معاشرے میں ایک سبق ہوگا, سبق موز بات بنے گی کہ فلاں جو لڑکی ہے اگر اس کو کسی نے ہراساں کیا ہے یا پریشان کیا ہے, تو جب وہ پروسیس آف انویسٹیگیشن ہوگا وہ بندہ گنہگار نکلے گا. تو وہ جو دوسرے لوگ ہیں جو اس کے لیے آواز نہیں اٹھانا چاہتے, تو وہ بھی معاشرے میں انصاف اسی طرح آنا ہے اور لوگوں کو پروٹیکشن اسی طرح ہونی ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہے ریمیڈی ویل کرنی چاہیے. انصاف ملنے کے چانسز ہیں اس میں؟ جی جی, میں تو یہی سمجھتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ معاملے ہوتے ہیں کہ جس میں پولیس کبھی بھی ادروائز نہیں جاتی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں ہیں, بہنیں, اور اس طرح سے عزت کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں انصاف دیتے ہیں. زبردست, انصاف, جی جی, بہت اچھی بات, اور ملنا بھی چاہیے. ہاں بالکل ایسا ہی. اچھا سر مجھے بتائیں کہ جج یا وکیل ان دونوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اچھا کویشچن ہے آپ کا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ طاقتور وہ بندہ ہوتا ہے جو بالکل آزاد ہو, فری ہو, اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو, بالکل وہ بندہ آزاد ہوتا ہے. بالکل, تو میرا خیال ہے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کون ہے, وکیل ہی ہوتا ہے. زبردست زبردست. اچھا سر جو ہمارے ینگ وکیل ہیں ان کے لیے آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں گے, کوئی ایسی سجیشن جو کہ آپ کو آپ کے کریئر کے اسٹارٹ پہ مل جاتی تو آپ کا کریئر 10x بہتر ہو جاتا؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گا ینگسٹرز کے لیے اسپیشلی کہ ینگسٹر جب آتے ہیں سیکھنے کے لیے آئیں, کورس میں پیش ہوں, ٹھیک ہے, اپنے سینئرز کے ساتھ کام کو سیکھیں. اس میں یہ ہے کہ جب ان کی ڈیلی بیس پہ اپیرنس ہوئے گی نا تو وہ کام کو سیکھیں گے. ایویڈنس ریکارڈ کیسے کروانی ہے انہوں نے کرنی ہے, اسٹریم میٹرز ہیں یا دیگر فوجداری جو بھی معاملات ہیں ان میں سیکھیں. اسی طرح ینگسٹرز میں لڑکے آتے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, یا اسپیشلی عورتیں آتی ہیں, محنت کریں. محنت کرنے کا جو ہے نا پھل وہ ملتا ہے. بالکل, جب وہ محنت کریں گے نا تو 1-2 سال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کرنا چاہیں, اس کے بعد وہ فائنینشیل لحاظ سے وہ بہت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, ایک اچھی ڈائری ان کو مل جاتی ہے. تو محنت کرنے والا کبھی جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہو سکتا. محنت ان کو کرنی چاہیے. پراپر جو ٹائم ہوتا ہے نا بار رومز میں بیٹھ کے یا اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, پراپر کورس میں جا کے اپیئر ہو کے دیکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کے پاس تھوڑا فری ٹائم ہو, جسٹ لائک جس طرح وہ چلے جائیں ہائی کورٹ میں, جس طرح کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں, ان میں بیٹھ کے اس کو آبزرو کریں, دیکھیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, وکیل جو ہے ایک سائڈ سے کیا بات کر رہا ہے, دوسری سائڈ سے کیا بات کر رہا ہے, اور جج صاحب کا کیا ویو ہے. تو بڑا کچھ سیکھنے میں ملتا ہے. محنت کریں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوگا. زبردست, یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. بالکل ایسے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کویسچن, کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ اس شخص کو کیا کہنا چاہیں گے جو کہ پاکستان میں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہو کے بیٹھ گیا ہے؟ دیکھیں اس میں اگر آپ کہتے ہیں کیمرے کی طرف دیکھ کے کہنا ہے تو اس میں دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس کی نوعیت کیا تھی, کیا معاملات تھے, اس کا جو ہے وہ کیس کہاں سے ڈینٹ پڑا, کہاں سے خراب ہوا. اب وہ جو مایوس بندہ بیٹھا ہوا ہے, کیا وہ اس وجہ سے مایوس بیٹھا ہوا ہے میرے پاس سفارش نہیں تھی؟ دیکھیں انصاف جو ہے نا اگر سٹارٹ میں دیکھیں تو اس کے ساتھ میں بات ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس کی فرسٹ سٹیج ہے, اگر کوئی فوجداری معاملہ ہے تو تھانہ ہے, ٹھیک ہے. تھانے میں اگر وہ کسی سیاسی نظر ہوا ہے, دوسری سائڈ سے کسی اپروچ کی وجہ سے اس کو میرٹ نہیں ملا, انصاف نہیں ملا, تو وہ اس وجہ سے مایوس ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا کیس پراپر پروسیڈ نہیں ہوا,
پولیس کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ بات گئی ہے، ادروائز گئی ہے، تو وہ اس وجہ سے مایوس ہے. اب یہ جو فائل مکمل ہوتی ہے، مکمل ہونے کے بعد جو ہے پھر جا کے آگے معاملہ آتا ہے عدالتوں کا، تو نیچے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس کو انصاف نہیں ملتا تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ظاہری بات ہے ہوتا ہے، وہ جو کوئی ڈینٹ ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں ہوا. So thank you so much sir, it was very nice and qualitative conversation and I hope so کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ conversation پسند آئی ہوگی. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.